اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان للمتقین مفازا حدائق و اعنابا۔ یہ سورہ نبا یعنی کے سورت کی آخری 10 آیتیں ہیں اور آخری دوسرا رکوع ہے۔ اس میں شروع میں جنتیوں کا بیان ہے۔ یقیناً متقین کے لیے، متقین یہ اسم فاعل ہے، المتقی اتقا وہ ڈرا، یتقی وہ ڈرتا ہے، اور متقی ڈرنے والا، اسی کی جمع پلورل متقین ہے۔ یقیناً متقیوں کے لیے مفازہ، مفازہ یہ کامیابی کے معنی میں ہے۔ آپ کو دیکھنے میں لگ رہا ہوگا کہ یہ ظرف ہے، جیسے مطلع الفجر کی طرح، فجر کے طلوع ہونے کا وقت یعنی ظرف ہے، پھر ظرف زمان ہوتا ہے، ظرف مکان ہوتا ہے۔ لیکن پہلے بھی یہ بات آ چکی ہے، جو اس طریقے کا لفظ ہوتا ہے جس کے شروع میں میم پر زبر آتا ہے، اس کے اندر 3 ترجمے ہو سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ جب بھی وہ لفظ آئے گا اس کے تینوں ترجمے ہوں گے، بلکہ مطلب یہ ہوتا ہے کبھی یہ ترجمہ ہوگا، کبھی یہ ہوگا، کبھی یہ ہوگا۔ یہاں پر اس کو مصدر بیان کیا ہے علامہ آلوسی نے، یعنی ناؤن ورب سمپل ہے۔ جیسے فوز کے معنی کامیابی ہے، اسی طریقے سے مفاز کے معنی بھی کامیابی کے ہیں، تو ہم اس کو مصدر کہیں گے۔ تو اس سے آپ کو معلوم ہو گیا کہ اسی وزن پر سیم اسی شکل کا ظرف زمان بھی آتا ہے، ظرف مکان بھی آتا ہے، اور اب یہ تیسرا آپ کے سامنے مصدر میمی بھی آتا ہے۔ میمی اس کو اسی وجہ سے کہتے ہیں کیونکہ شروع میں اس کے میم آتا ہے۔ یقیناً متقیوں کے لیے یعنی تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے مفازن بڑی کامیابی ہے۔ لیکن علامہ آلوسی نے یہاں یہ بھی لکھا ہے کہ اس کو ہم ظرف مکان بھی کہہ سکتے ہیں۔ ظرف مکان اگر ہم کہیں گے پھر اس کا ترجمہ وہی ہوگا کامیابی کی جگہ، اور کامیابی کی جگہ اور جیت کی جگہ، ونر ہونے کی جگہ وہ جنت بنے گی، تو گویا کہ اس کا خلاصہ پھر اب جنت نکل جائے گا۔ دونوں باتیں علامہ آلوسی نے لکھی ہے۔ تو مفازن کا ترجمہ پہلا کامیابی، یہ مصدر کا ترجمہ ہوا، اور حقیقت میں یہ حاصل مصدر ہوا، اور دوسرا ترجمہ کامیابی کی جگہ، تو اس سے مراد اب جنت ہو جائے گی کیونکہ کامیابی کی جگہ جنت ہے۔ اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے۔ کامیابی یا کامیابی کی جگہ کیا ہے؟ حدائق، حدائق یہ پلورل ہے، اس کا سنگولر ہے حدیقہ۔ حدیقتن کے معنی ہے باغیچہ، گارڈن، بستان، باغ، اور پلورل ہے تو جمع ہو گیا، باغات ہیں۔ جمع منتہی الجموع ہونے کی وجہ سے غیر منصرف ہے، اس وجہ سے تنوین نہیں آئے گی۔ وَأَعْنَابًا، اور اعناب پہلے بھی یہ بات آ چکی ہے۔ علامہ آلوسی نے لکھا ہے کہ اعناب پلورل ہے، اس کا سنگولر عنب ہے، اور عنب کے 2 معنی ہیں، نمبر 1 انگور کے پھل کے، اور نمبر 2 انگور کی بیل کو بھی عنب کہتے ہیں۔ تو وہ آنابا انگور کی بیلیں ہیں، یہ ترجمہ بھی کر سکتے ہیں، اور انگور ہیں یہ ترجمہ بھی کر سکتے ہیں۔ وکواعب، وکواعب یہ پلورل ہے، کاعبتن کی جمع ہے۔ اصل میں کعب کے معنی ابھری ہوئی چیز کو کہتے ہیں، کعب
ابھری ہوئی چیزیں. قائب کی جمع ہے، قائب کی. وہ لڑکی جس کی چھاتی ابھری ہوئی ہو، یعنی نوجوان ہو، نوخیز ہو. اس سے مراد یہاں پر جنت کی حوریں ہیں. اترابا، اطراب یہ بھی پلورل ہے. اس کا سنگولر شاید پہلے تربن بیان کیا تھا، یہ سورہ واقعہ میں یہ لفظ آ چکا ہے. اس کے معنی ہے ہم عمر، یہ بھی پہلے آ چکا ہے، البتہ کواعب نہیں آیا تھا. تو کواعبہ نوجوان، سینہ ابھری ہوئی. یہ سینہ ابھری ہوئی کہنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ وضاحت کے لیے کہہ رہا ہوں، صرف ترجمہ کافی ہے. نوجوان، نوخیز. اترابا اور ہم عمر ہے. وَكَأْسًا دِهَاقًا، اور کاس پہلے بھی آ چکا ہے. اس جام، اس گلاس کو کہتے ہیں جو کسی چیز سے بھرا ہوا ہو. اور کیونکہ عام طور پر جنت کی آیتوں میں قرآن میں شراب کا تذکرہ آتا ہے، تو اس وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں بھرا ہوا، بھرے ہوئے جام. اور ساتھ ساتھ شراب بھی لگا سکتے ہیں، شراب سے بھرے ہوئے جام. دہاقہ، دہاقہ کا ترجمہ بھی یہ ہے بہت زیادہ بھرا ہوا. کاس بھی اسی کو کہتے ہیں جو بھرا ہوا ہو، اور دہاق پورا بھرا ہوا. اسی کو حضرت تھانوی نے اس کا ترجمہ کیا ہے لپا لپ. لپا لپ کا مطلب وہی بھرا ہوا. اور اسی کا ترجمہ حضرت مفتی تقی صاحب نے کیا چھلکتے ہوئے، یعنی بھرے ہوئے ہوں گے. تو خلاصہ یہ نکلا کاسن، شراب کے جام ہیں، دہاقن بھرے ہوئے. اور امام مجاہد نے اس کا ترجمہ یہ کیا متتابعتن، یعنی بھرے ہوئے جام لگاتار آئیں گے. دہاقن لگاتار. تو دہاقن کے دو ترجمے ہوئے. نمبر ایک بھرا ہوا، چھلکتا ہوا. نمبر دو لگاتار وہ بھرے ہوئے جام جنتیوں کے پاس آئیں گے. لا یسمعون، اور وہ نہیں سنیں گے، یعنی جنتی متقین. لا یسمعون یہ مضارع ہے، اور اس کے اندر ہم یہ کہتے ہیں گرامر کے اعتبار سے ہم ضمیر پر ناؤن چھپی ہوئی ہے، اور وہ ہم ضمیر اشارہ کر رہی ہے المتقین کی طرف. اور یہ متقی اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے، تقوی اختیار کرنے والے نہیں سنیں گے فیہا جنت میں، یا ان باغات میں. لغون بیکار بات، پہلے بھی آ چکا ہے. لغو بیہودہ بات، بکواس، بیکار، یہ سب لغو کے ترجمے ہیں. ولا کذابا، اور نہ ہی جھوٹ. یہ بھی سورہ واقعہ میں آ چکا ہے، وہاں پر تھا لا یسمعون فیہا لغوا ولا تأثیما. تو تأثیما وہاں ترجمہ کیا تھا گناہ کا. یہاں کذاب ہے جھوٹ، تو یہاں پر جھوٹ کا ترجمہ کریں گے. اور وہ نہیں سنیں گے وہاں پر کوئی بکواس اور نہ ہی جھوٹی باتیں. جزاءن، یہ جزاءن بھی وہی ہے جو کل کے سبق میں آ چکا ہے. وہاں پر آیا تھا جزاء وفاقا، وہاں پر یہ بتلایا تھا کہ آسانی کے لیے کہہ لیا جائے کہ ہاذا یہاں پر چھپا ہوا ہے کہ یہ بدلہ ہے وفاقن پورا پورا، اگرچہ حقیقت کے اعتبار سے یہ مفعول مطلق ہے، اس سے پہلے ورب چھپا ہوا ہے. تو اسی طریقے سے یہاں پر بھی جزاءن آسانی کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ پر ہاذا یہاں پر چھپا ہوا ہے، اور مطلب یہ ہاذا جزاءن یہ بدلہ ہے.
اور حقیقت میں اگر پوری گرامر حقیقت گرامر کی جاننا چاہتے ہیں تو وہ وہی بات ہے جو کل بھی اشارہ کیا تھا کہ جزاءً مفعول مطلق ہے اور اس سے پہلے ورب محذوف ہے، اور یہ بدلہ ہے من ربی کا، تیرے رب کی جانب سے. تو یہ من ابتدائیہ ہوا کہ اس بدلے کی سٹارٹنگ کہاں سے ہوئی؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تیرے پالنے والے کی طرف سے. بدلہ ہے عطاءً اور انعام ہے. عطاءً اور انعام ہے. حساباً حساب کا ایک ترجمہ تو بالکل آسان جو علامہ آلوسی نے کیا ہے، انعام ہے کافی. حساب کا ایک ترجمہ تو پہلے آ چکا تھا، حساب لینا، حساب دینا. لا یرجون انہم کانوا لا یرجون حسابا، کہ کافر حساب سے نہیں ڈرتے تھے، حساب کا عقیدہ نہیں رکھتے تھے. حساب کا یہاں دوسرا ترجمہ کیا جائے گا بمعنی کافی، اور وہ یہ بدلہ ہے من ربی کا، تمہارے رب کی جانب سے، عطاءً اور انعام ہے، حساباً کافی انعام ہے، پورا انعام ہے. رب السماوات والارض، اب اسی رب کے بارے میں آگے بتلایا جا رہا ہے کہ وہ رب کون ہے. ربی کا تیرے پالنا والا ہے، اور تیرے پالنے والے کے ساتھ ساتھ اور بھی چیزوں کو پالنے والا ہے. تو یہ اسی سے گرامر کے اعتبار سے اس کو ہم بدل کہیں گے. جو عام آدمی اس کو سنتے ہیں دیکھتے ہیں ان کو یہ باتیں یاد کرنے کی ضرورت نہیں. مجبوری یہ ہے کہ کچھ لوگ گرامر سے واقف جو جانکار ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں اور بعد میں سنتے ہیں، اس وجہ سے ہم کو یہ باتیں بیان کرنی پڑتی ہیں. باقی عام آدمی صرف ترجمے پر دھیان رکھے تو انشاءاللہ یہی اس کے لیے کامیابی ہے. خیر، من ربی کا یہ بدلہ ہے تمہارے رب کی جانب سے. وہ رب کون ہے؟ رب السماوات، تمام آسمانوں کا پروردگار ہے، تمام آسمانوں کا پالنے والا ہے. والارض، اور زمینوں کا. اب یہاں پر یہ مطلب نہیں ہے کہ الارض ایک ہی زمین ہے، زمین ساتھ ہی ہیں، یہ قرآن کریم سے ثابت ہے سورہ طلاق کی آخری آیت سے. تو زمینوں کا رب ہے. وما بینہما، ما موصولہ ہے، اور آپ کو معلوم ہے جب ما موصولہ ہوتا ہے اس سے کچھ نہ کچھ مراد ہوتا ہے. اس کا بالکل ورڈ بائی ورڈ ترجمہ ہوتا ہے ما اس کا، بینہما جو ان دونوں کے درمیان ہے. بین درمیان، ہما یہ پرناؤن ہے اور اس سے اشارہ ہے السماوات والارض کی طرف، اور ان چیزوں کا جو ان دونوں کے درمیان ہے. تو ما سے ہم نے ترجمہ کیا ما کا چیزیں، تو اب ترجمہ صحیح ہو گیا ان چیزوں کا پروردگار، ان چیزوں کا پالنے والا، ان چیزوں کا مالک ہے جو ان دونوں کے درمیان ہے. اور پھر اسی رب کے بارے میں بتلایا الرحمن، جو بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے. آپ کو شروع ہی میں یہ بات آ چکی تھی، رحمان مبالغہ ہے، اور مبالغے کے اندر زیادتی ہوتی ہے. ایک تو ہے رحم کرنے والا، اور ایک ہوتا ہے بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے، گویا کہ رحم سے بھرا ہوا ہے. اب لا یملکون منہ خطابہ یہ الگ سینٹینس ہے، اس کا اللہ تعالیٰ اس کا تعلق عام کا انسانوں سے ہے، اس کا تعلق اوپر والے متقیوں سے نہیں ہے. کبھی آپ یہ سمجھے کہ متقی ہی کے بارے میں آ رہا ہے، بلکہ اس کا تعلق تمام انسانوں سے ہے. لا یملکون، ملک یملکو کسی چیز کا مالک ہونا، اور یہ لوگ مالک نہیں ہوں گے خطاباً، بات کرنے کے. خطاب اردو میں ہی بولتے ہیں کہ خطاب ہو رہا ہے، یعنی تقریر ہو رہی ہے، لیکن عربی میں خطاب تقریر کو نہیں کہتے. خاطبہ یخاطب مخاطبۃ و خطابا، یعنی خطاب بھی ناؤن ورب ہے، اس کے معنی ہے بات چیت کرنا.
دونوں طرف سے جو بات چیت ہوتی ہے اس کو خطاب کہتے ہیں عربی زبان میں. خطبہ بھی اسی سے ہے کیونکہ وہ بھی بات چیت ہے. اور وہ لوگ اللہ تعالی سے بات چیت نہیں کر پائیں گے، بات چیت کی ملکیت نہیں رکھ پائیں گے، یعنی بات چیت کی مجال نہیں رکھ پائیں گے، بات چیت پر قدرت نہیں رکھ پائیں گے، بات چیت نہیں کر پائیں گے. منہ ہا ضمیر پر نون اللہ کی طرف لوٹ رہی ہے، یعنی اللہ تعالی سے. یوما کس دن بات چیت نہیں کر پائیں گے، یہ اس کا وضاحت ہے. یو اسی کو مفعول فی کہتے ہیں. مفعول فی یعنی جس ٹائم یا جس جگہ ورب پایا جاتا ہے. یوما اس دن، جس دن کے قام یقوم کے معنی کھڑا ہونا، روح کھڑی ہوگی. روح کا ترجمہ ہم روح ہی کریں گے فی الحال، اس کے بعد انشاءاللہ وضاحت آ جائے گی کہ روح ہے کیا چیز. یا پھر ابھی اس کو روح کا ترجمہ روحیں کر لیں، یعنی انسانوں کی روحیں. جس دن روحیں والملائکہ اور فرشتے. ملائکہ یہ پلورل ہے، اس کا سنگولر ہے ملک. صفن، یہ صفن حال ہے، یعنی یہ حالت بیان کر رہا ہے، اور یہ حالت بیان کر رہا ہے روح اور فرشتوں کی، کہ روح کھڑی ہوں گی اور فرشتے کھڑے ہوں گے عند اللہ اللہ تعالیٰ کے پاس. کس حالت میں؟ صفن صفے لگا کر، صف بستہ، لائن سے قطار بنا کر. یہ سب ایک ہی ترجمے ہیں، لائن لگا کر آسان سا ترجمہ ہے. لا یتکلمون، اور لوگ بات نہیں کر پائیں گے، بات نہیں کر سکیں گے. اب دیکھیے یہاں پر آپ کو شاید مغالطہ لگ سکتا ہے. تکلم کے معنی بات کرنا، اور یتکلم وہ بات کرتا ہے. تکلم پاسٹ ماضی ہے، یتکلم پریزنٹ مضارع ہے، واو نون لگا کر پلورل جمع بن گئے. یتکلمون وہ بات نہیں کریں گے. لیکن یہاں پر کیونکہ یہ بیان کرنا مقصد ہے کہ ان کو جرأت نہیں ہوگی بات کرنے کی، ان کو اجازت نہیں ہوگی بات کرنے کی، اس وجہ سے ترجمہ بدلیں گے. لا یتکلمون وہ بات نہیں کر سکیں گے. تو آپ یہ نہ کہنا یہ سکنے کا لفظ کہاں آیا ہے، یہ اس موقع کے وجہ سے ہم یہ ترجمہ کر رہے ہیں. لا یتکلمون وہ بات نہیں کر سکیں گے، وہ بات نہیں کر پائیں گے. اور وہ بات نہیں کر پائیں گے الا، کوئی نہیں بات کر پائے گا. الا کل بھی آیا تھا کہ اگر پہلے نگیٹیو ہوتا ہے تو الا اس کو پوزیٹیو بنا دیتا ہے. تو کوئی بھی بات نہیں کر پائے گا. اگر آپ یہاں لفظ احد نکال سکتے ہیں، اگرچہ گرامر کے اعتبار سے یہاں نکلے گا نہیں. اور وہ لوگ بات نہیں کر پائیں گے الا مگر من وہ آدمی. یہ من موصولہ ہے، ما بھی موصولہ ہے، من بھی موصولہ ہے. دونوں میں فرق کیا ہے؟ ما استعمال ہوتا ہے انسانوں کے علاوہ کے لیے، اور من استعمال ہوتا ہے انسانوں کے لیے. عقل مند انسان، مرد عورت کے لیے من استعمال ہوتا ہے، اور چیزوں کے لیے ما استعمال ہوتا ہے. مگر وہ آدمی اذین لہو الرحمن اجازت دی ہو. اذینہ کے معنی اجازت دینا، اور الرحمن اس کا سبجیکٹ، اس کا فاعل ہے، اجازت دینے والا رحمان ہے. مگر وہ آدمی لہو جس کو اجازت دی ہو. مگر وہ آدمی الا من، مگر وہ آدمی اجازت دی ہو لہو اس کو الرحمن نے، بہت زیادہ رحم کرنے والی ذات نے. وقال ثوابا اور وہ آدمی کہے ثوابن درست بات. تو بات نہیں کر پائے گا اللہ تعالیٰ کے سامنے الا من مگر وہ آدمی اذینہ اجازت دی ہو لہو جس کو الرحمن بہت زیادہ رحم کرنے والی ذات نے. وقالا اور وہ آدمی کہے ثوابن درست بات. اس واو کے ذریعے سے
اس کا کنیکشن ہو گیا ازینہ سے. تو جس طریقے سے من ازین لہ الرحمن ہے، اسی طریقے سے من قال صوابہ ہو چکا ہے. اور جس طریقے سے من سے پہلے اللہ ہے، لا یتکلمون ہے، تو گویا کہ وقال صوابہ سے پہلے بھی یہ سب باتیں آئیں گی. تو گویا کہ یہ کہہ سکتے ہیں ہم لا یتکلمون الا من قال صوابہ، بات نہیں کر پائے گا مگر وہ آدمی جو کہ درست بات کرے. ذالک الیوم الحق، ذالکہ سے اشارہ ہو رہا ہے. یہ بار بار آتا رہتا ہے کہ ذالکہ عربی میں دور کے لیے استعمال ہوتا ہے. حالانکہ اس قیامت کے دن کا تذکرہ تو یوما پچھلی آیت میں آیا ہے، تو ذالکہ کے بجائے حاضہ ہونا چاہیے تھا، یعنی قریب کے لیے. تو اس کا جواب بار بار آتا رہتا ہے کہ عرب والے جو چیز گزر جاتی ہے اس کو دور سمجھتے ہیں، یعنی ان کی بول چال میں اس کے لیے دور کا لفظ بولا جاتا ہے. کہتے ہیں ما مر بعودہ، جو گزر گیا وہ دور ہو گیا. ذالکہ الیوم، یہ دن الحق برحق ہے. ذالک الیوم، یہ دن یعنی یہ قیامت کا دن برحق ہے، سچا ہے. حق کے معنی سچا ہے. فمن شاء، یہ فا تفریع کے لیے ہے. یہ دن برحق ہے، اس بات پر رکھ کر یہ بات اب کہی جا رہی ہے کہ قیامت کے دن ہر آدمی کو سچائی، حق بات مل جائے گی. لہٰذا اب جو چاہے اس طرح کر لے، جو چاہے اس طرح کر لے، وہاں بالکل سچ، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. اب جو چاہے، جو مفتی تقی صاحب نے جو ترجمہ کیا نا، اب یہ اب اسی طرح اشارہ کرنے کے لیے ہے جہاں تک کہ میں سمجھتا ہوں. واللہ تعالی اعلم بالصواب. فمن، تو اب جو چاہے، ہم تو کریں گے ترجمہ. ہمارا اردو کا تو ماشاءاللہ عربی کے فا جیسا ہے، وہ سب جگہ چلتا ہے. تو من، جو چاہے، شاء اس نے چاہا، یشاء چاہتا ہے. شاء پاسٹ ماضی ہے، لیکن من کی وجہ سے یہ پرزینٹ فیوچر کا ترجمہ کریں گے. یہ بات بھی بار بار پہلے آتی رہتی ہے کیونکہ یہ من شرطیہ ہے. جو چاہے، اتخذا یہ جزا ہے، شاء شرط ہے اور اتخذا جزا ہے. شرط اور جزا کا مطلب، اگر آپ میرے پاس آئیں گے تو میں آپ کو کھانا کھلاؤں گا. اگر آپ میرے پاس آئیں گے، یہ شرط ہے، تو میں آپ کو کھانا کھلاؤں گا، یہ جزا ہے. فمن شاء، تو جو چاہتا ہے ہدایت، اتخذا تو وہ ایسا کر لے. اتخذا یہ پاسٹ ماضی ہے باب افتعال سے. اتخذا اس نے بنایا، یتخذو وہ بناتا ہے. اتخذا وہ بنا لے، لے لے. الی ربہ اپنے رب تک پہنچنے والا ٹھکانہ. معابن کل ہی آ چکا ہے. معاب یہ بھی اصل میں ظرف مکان ہے، اور آبا یعوب کے معنی ہوتے ہیں لوٹنا. اور جس طرف آدمی لوٹتا ہے، جو لوٹنے کی جگہ ہوتی ہے، وہی ٹھکانہ ہوتا ہے. تو اس معنی کر اس کا ترجمہ ٹھکانے سے کریں گے. جو چاہے اپنے رب کی طرف ٹھکانہ بنا لے، یعنی معابن ایسا ٹھکانہ بنا لے جو پہنچے گا اس کے رب کے پاس. معابن ذاہبن الی ربہ، ایسا ٹھکانہ بنا لے جو اس کے رب کے پاس پہنچے گا. یہ تھوڑا میں نے واضح ترجمہ کر دیا. اردو میں عام طور پہ اس کا یہ ترجمہ کرتے ہیں اپنے رب کے پاس ٹھکانہ بنا لے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ الہ کا ترجمہ پاس ہے. الہ کا ترجمہ تو طرف ہی ہے، لیکن اصل مطلب ہے معابن الی ربہ، ٹھکانہ بنا لے جو ٹھکانہ اس کے رب کی طرف پہنچے گا. اسی معنی کو ادا کرنے کے لیے یہ ترجمہ کرتے ہیں کہ ٹھکانہ بنا لے اپنے رب کے پاس. تو یہ مطلب یہ مت سمجھنا کہ الہ کا ترجمہ پاس ہو رہا ہے، بلکہ عربی کے اس انداز کو ادا کرنے کے لیے ہم پاس کا ترجمہ کرتے ہیں. جو چاہے اپنے رب کے پاس ٹھکانہ بنا لے، اور جو چاہے اپنے ٹھکانہ بنا لے اپنے رب کی طرف. یہ بالکل ورڈ بائی ورڈ ترجمہ ہو جائے گا.
اب اللہ تعالیٰ آخر میں فرماتے انا، یقینی بات یہ ہے، انذرنا، انذرا یہ بار بار آتا رہتا ہے، انذرا کا ترجمہ کرتے ہیں ڈرانا، لیکن انذار اس ڈرانے کو کہتے ہیں جس میں شفقت ہو، یعنی محبت کی بنیاد پر، شفقت کی بنیاد پر آپ کسی کو انجام سے باخبر کریں، اسی کو انذار کہتے ہیں۔ نبیوں کے لیے انذار استعمال ہوتا ہے، نبیوں کے لیے استعمال یہ نہیں ہوتا خوف، خائفین، کہ نبی خوفدار بھیانک بن کر آتے ہیں، بلکہ منذر بن کر آتے ہیں، اور منذر کا مطلب ہوتا ہے کہ جو انجام کار سے واقف کرائے کہ دیکھو یہ ہونے والا ہے، یہ ہونے والا ہے، یہ ہونے والا ہے، اس کی بنیاد پر وہ یہ کہتا ہے کہ کافر ہوگے تو جہنم میں جاؤ گے، گناہ کرو گے تو سزا ملے گی، تو اس کو ہی ڈرانے کہہ دیا جاتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ ڈرانا نہیں ہوتا، حقیقت میں یہ انجام سے واقف کرانا ہوتا ہے۔ نبی کو اپنی مخلوق، اپنی قوم سے شفقت ہوتی ہے تو انجام سے واقف کراتا ہے، اسی واقف کرانے کا نام انذار ہے عربی میں۔ انا انذرنا، ہم آپ تم کو ڈرا چکے ہیں، یہاں تو اللہ تعالیٰ اپنے لیے استعمال کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم تم کو متنبہ کر چکے ہیں، ہم تم کو متنبہ کر چکے ہیں، تم کو عذاباً ایسے عذاب سے، قریباً جو قریب ہی ہے، یعنی جو قریب ہی آ جائے گا، مرنے کے بعد ہی فوراً آ جائے گا، ہم قریبی عذاب سے تم کو متنبہ کر چکے ہیں، یا قریبی عذاب سے تم کو ڈرا چکے ہیں۔ قریب ہے، یوم ینظر المرء، کس دن آئے گا وہ عذاب، یہ یوم اسی عذاب سے متعلق ہے کہ اس دن آئے گا، یوم ینظر المرء، جس دن کے نظر ینظر کے معنی دیکھنا، جس دن کے مر انسان دیکھے گا، مرءن انسان، مرد، یعنی دونوں شامل ہے، مرد بھی عورت بھی، جس دن انسان دیکھے گا، ماں، یہ ماں پھر وہی آ گیا، ماں موصولہ ہے، سوچتا ہوں درمیان درمیان میں آپ سے پوچھتا رہوں، لیکن پھر یہ سوچتا ہوں کہ لیٹ ہو جائے گا۔ جس دن آدمی دیکھے گا ماں، اس چیز کو، قدمت یدا، جو قدمہ یقدمو آگے بھیجنا، اور یدا کے معنی ہاتھ، اور یدا نی اصل ہے، ید ایک ہاتھ اور الف نون لگا کر بنا دیتے ہیں تسنیہ ڈوئل، دو ہاتھ، دو ہاتھ، اس کے دو ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے، لیکن دو ہاتھ الگ تھے اور یہ انسان الگ تھا، پھر ان دونوں ہاتھوں کو انسان سے ملایا کہ اس انسان کے دو ہاتھ، اسی ملانے کا نام اضافت ہے، اور اضافت کے وقت آپ کو بتلایا جا چکا ہے کہ تثنیہ کے آخر میں جو نون آتا ہے، اسی طریقے سے جو جمع کے آخر میں نون آتا ہے وہ گر جاتا ہے، تو اس طریقے سے وہ یداہو بن گیا۔ پھر قدمہ پاسٹ ماضی ہے، اور آخر میں تا فیمیل کے لیے آیا ہے، کیونکہ ید عربی میں فیمیل استعمال ہوتا ہے، اس وجہ سے تا آیا ہے۔ تو اب ترجمہ کریں گے، جس دن ینظر المرء، ینظر المرء، انسان دیکھے گا، ماں، اس کو، اب ظاہر سی بات ہے ماں سے مراد ہے اعمال، تو ماں سے مراد ہم اعمال لیں گے، جس دن انسان دیکھ لے گا تمام اعمال کو، قدمت یدا، جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجے ہیں۔ اب ہاتھوں کو کیوں تذکرہ کیا ہے یہ میں بتلا بھی چکا ہوں پہلے، اور انشاءاللہ تفسیر میں دوبارہ بھی آ جائے گا۔ وَيَقُولُ الْكَافِرُ، اور کہے گا کافر اس دن، یا لیتنی، یا پکارنے کے لیے آتا ہے، لیتا تمنا کرنے کے لیے آتا ہے، اور لیتنی کاش کے میں، یہ نون تو وہی جس کو میں وقایا کہتا ہوں، اور آپ کے لیے میں نے اس کو کہا تھا یہ سپورٹ کے لیے ہے، یہ تو نون کا کوئی ترجمہ نہیں ہوگا، سپورٹ کے لیے ہے بس یہ تو گویا کہ وہ اپنی تمنا کو پکار رہا ہے، اور اپنی تمنا کو جب پکارتا ہے اسی کو ہماری اردو میں ہائے کہتے ہیں، ہائے، تو گویا کہ یا کا ترجمہ یہاں پر ہائے سے کریں گے، ہائے، کافر کہے گا ہائے
کاش، نی کاش کے میں، کنتو ہوتا، کنتو آپ کو معلوم ہے کانا سے بنا ہے اور کانا پاسٹ ماضی کے لیے استعمال ہوتا ہے، کاش کے میں ہوتا ترابن مٹی، کافر کہے گا ہے کاش کے میں ہو جاتا ہوتا مٹی۔ ترجمہ لوٹا دیتا ہوں، انا یقیناً للمتقین اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے، تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے، مفازن کامیابی ہے، یہ مصدر میمی کا ترجمہ ہے۔ نمبر 2 ظرف مکان کا ترجمہ کامیابی کی جگہ ہے یعنی جنت ہے۔ حدائقہ باغی باغ ہیں، وعنابن اور انگور کے درخت ہیں، انگور کی بیلیں ہیں اور انگور ہیں، وکواعبہ نوجوان نوخیز حوریں ہیں، اترابن ہم عمر ہیں، وکأسن بھرے ہوئے جام ہیں، دہاقن جو چھلکتے ہوئے ہوں گے، ایک ترجمہ۔ نمبر 2 جو لگاتار ایک کے بعد ایک آئیں گے، لا یسمعون اور نہیں سنیں گے جنتی فیہا جنت میں ان باغوں میں، لغون بکواس، ولا کذابا اور نہ ہی جھوٹ، جزان یہ بدلہ ہے، من ربی کا تیرے پروردگار کی طرف سے، عطان انعام ہے، حسابن بالکل کافی۔ رب السماوات جو کہ تمام آسمانوں کا پالنے والا ہے، والارض و زمینوں کا بھی، وما ان تمام مخلوق کا، ان تمام چیزوں کا، بینہما جو آسمان اور زمین کے درمیان میں ہے، الرحمن اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے، لا یملکون اور تمام ہی لوگ نہیں کر پائیں گے، خطابن بات چیت، منہ اللہ تعالی سے، یوما جس دن کے، یقوم کھڑی ہوں گی، الروح روحیں، والملائکۃ اور فرشتے، صفن لائن لگا کر، لا یتکلمون اور بات نہیں کر پائیں گے یہ لوگ، الا مگر، من وہ آدمی، اذینہ اجازت دی ہو، لہو اس کو، الرحمن نے، وقالا اور وہ کہے، ثوابن درست بات، ذالکا یہی وہ دن ہے، الحق جو بالکل سچا ہے، فمن لہذا اب جو چاہے، اتخذا بنا لے، مآبن ٹھکانہ، الی ربی اپنے رب کی طرف، اپنے رب تک پہنچنے والا، انا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم تم کو خبردار کر چکے ہیں، ہم تم کو متنبہ کر چکے ہیں، عذاباً ایسے عذاب سے، قریباً جو قریب ہی آنے والا ہے، یوما اس دن، ینظرو دیکھے گا، المرء انسان، ما ان تمام اعمال کو، قدمت جو اس نے آگے بھیجے، یداہو اس کے ہاتھوں نے، وَيَقُولُ اور انسان کہے گا، الکافر کافر کہے گا، یا ہے لیتا کاش، نی مجھ میں، کنتو ہو جاتا، ترابن مٹی،